میں خوش نصیب ہوں۔ قسط نمبر 9۔ پورے 1 ماہ 10 دن بعد ڈاکٹر صدیقی نے یوسف اور رقیہ کو بلایا اور یہ خوشخبری دی کہ شمسہ کا دماغ آہستہ آہستہ رسپانس دے رہا ہے اور ان کی محنت ضائع نہیں گئی۔ اب شمسہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب زندگی کی طرف واپس آ رہی ہیں۔ یوسف اور رقیہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں یہ خوشخبری تھی یا ایک اور نیا امتحان تھا۔ کسی قسم کی خوشی یا غم کا احساس تک نہیں تھا۔ پچھلے 1.5 ماہ سے یوسف اور رقیہ کس اذیت سے گزر رہے تھے یہ ان کا دل ہی جانتا تھا، مگر اب لگ رہا تھا شاید اور کوئی نیا زخم ہے جو تقدیر نے چھپا کر رکھا ہے۔ شمسہ کو ICU سے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایک نرس مستقل اس کے ساتھ رہتی۔ اب سب ڈاکٹرز بہت پر امید تھے، اور پھر واقعی دواؤں کے ساتھ ساتھ شاید دواؤں کی وجہ سے شمسہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ مانا ابھی تک شمسہ کچھ نہیں بول رہی تھی، مگر وہ کبھی کبھی آنکھیں کھول کر چپ چاپ چھت کو تکتی رہتی اور پھر خود ہی کچھ دیر بعد آنکھیں بند کر دیتی۔ سارے گھر والے اس کو بار بار بلاتے، مگر وہ کسی سے کوئی بات نہ کرتی، نہ کوئی جواب دیتی۔ ڈاکٹر صدیقی جو اس کیس کے ہیڈ تھے اور اس پورے عرصے میں وہ اس خاندان کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صدیقی بہت خوش تھے کہ ان کی انتھک محنت رنگ لا رہی ہے۔ پہلے تو شمسہ کی دماغی رپورٹ بہت پریشان کن رہی تھی، مگر ڈاکٹر صدیقی نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کو یہ چھوٹی سی عمر کی لڑکی بہت پیاری لگی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کا خواب ڈاکٹر بننا تھا، مگر زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا جو اس کی منزل سے اس کو بہت دور لے گیا اور وہ اپنا فائنل ایگزام نہ دے سکی۔ ڈاکٹر صدیقی نے اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ کروائے۔ ان سے یہ بات تو صاف ہوگی کہ اس کے دماغ پر بہت بڑا بوجھ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، مگر اس کا اثر اس کے جسم پر ہے۔ اب خدا کا شکر ہے کہ شمسہ میں کچھ بہتری نظر آ رہی تھی، مگر ابھی تک بالکل خاموش، ساکت، کسی تصویر کی مانند، شاید ایسی تصویر جو آہستہ آہستہ زندہ ہو رہی ہو۔ رقیہ اور یوسف ہر روز آتے۔ شمسہ کو ابھی تک ٹرپ کے ساتھ خوراک دی جا رہی تھی۔ انیلا اور سجیلا بھی ہر دوسرے اور تیسرے روز آتی تھی۔ ابراہیم تو ہر روز اپنی آپی کو دیکھنے کے لیے آتا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی آپی اس سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ آج صبح سے ہی ابراہیم آ کر شمسہ کے بیڈ کے پاس رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ رقیہ اور یوسف کچھ دیر بعد چلے گئے، مگر ابراہیم نہیں گیا۔ شمسہ اسی طرح بے حس ساکت بیڈ پر تھی۔ نرس بار بار ان ٹیوبز کو چیک کر رہی تھی جو مختلف مشینوں سے نکل کر اس کے بازوؤں اور جسم پر لگی ہوئی تھی۔ پھر اچانک ابراہیم کرسی سے اٹھ کر شمسہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا کمزور سا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کو لگا لیا۔ آنکھوں کی نمی سے اس کا ہاتھ گیلا ہونا شروع ہو گیا۔ ابراہیم آہستہ آہستہ پھیلائی ہوئی آواز میں بولنا شروع ہو گیا۔ آپی، آج میری برتھ ڈے ہے۔ کسی کو یاد نہیں۔ آپ کو بھی اپنے بھائی کی برتھ ڈے یاد نہیں۔ آپ تو کہتی تھی میں دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جاؤں، تمہاری برتھ ڈے نہیں بھول سکتی۔ آپی، آپ تو مجھے بھول گئی ہیں۔ میری برتھ ڈے کیسے یاد رکھیں گی؟ میں ہر روز آتا ہوں، آپ کو پکارتا رہتا ہوں، لیکن آپ نے آج تک میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ آپی، کیا آپ اپنے ابراہیم کو بھول گئی؟ کیا آپ اپنے بھائی کو بھول گئی ہیں؟ ابراہیم اب آہستہ آہستہ رو رہا تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ شمسہ کی انگلیاں اب آہستہ آہستہ حرکت کر رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر صدیقی حسب عادت جانے سے پہلے شمسہ کی طرف ضرور چکر لگاتے تھے۔ جب وہ آئے تو ابراہیم اپنی آپی کا ہاتھ چوم رہا تھا اور ساتھ ساتھ کچھ بول رہا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ اچانک اس کی ہاتھ کی انگلیوں نے حرکت کی۔ انہوں نے دیکھا اور پھر آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہوئے دیکھے۔ یہ بہت بڑی امپرومنٹ تھی، مگر ڈاکٹر صدیقی خاموش کھڑے تکتے رہے۔ ابراہیم آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ابراہیم کو لگا
کہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا جا رہا ہو۔ اس نے روتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا شمسہ ابراہیم کے ہاتھ پر اپنی محبت اور پیار کا احساس دلا رہی تھی۔ آپی، آپی آپ ٹھیک ہو جائیں، ہم سب آپ کے بغیر کچھ نہیں۔ ماما اور بابا دن رات آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ تو یہاں ہاسپٹل میں ہیں، مگر ہم سب گھر میں بہت بیمار ہیں۔ آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں۔ اب ابراہیم باقاعدہ زور زور سے روتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ شمسہ کی بھیگی ہوئے پلکیں آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صدیقی فوراً شمسہ کے بیڈ کے پاس پہنچے۔ دل اور سانس چیک کرنے والی مشینیں مسلسل بہتری کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ اتنا بہت تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ابراہیم کو تسلی دیتے ہوئے ایک طرف کھڑا کیا اور نرس کو فوراً انجیکشن لانے کو کہا۔ بہت دنوں بعد شمسہ کی حالت پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی، مگر ابھی اس کو یکدم ہوش میں لانا یا اس کا یکدم ہوش میں آنا دونوں خطرناک تھے، اس لیے سکون کا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ابراہیم خاموش سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اب شمسہ پرسکون سو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ابراہیم اب تمہاری آپی بہت جلد تمہارے ساتھ گھر چلے جائیں گی، تم فکر نہیں کرو، اب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ شاید اتنے دنوں بعد آج شمسہ کی طرف سے صحت یابی کی خوشخبری ڈاکٹر صاحب نے سنائی تھی۔ ابراہیم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سچ ڈاکٹر صاحب، میری آپی ٹھیک ہو جائیں گی؟ ابراہیم کی آواز میں خوشی کے ساتھ ساتھ بے چینی اور بے یقینی بھی تھی۔ انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نے ابراہیم کے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر اس کو یقین دلایا۔ اور پھر واقعی اسی ہفتے آہستہ آہستہ شمسہ نے ہوش سنبھالنا شروع کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ صبح انیلا یا سجیلا دونوں میں سے ایک ہوتا اور رات کو شمسہ کی ماں رقیہ بیٹی کے ساتھ رہتی۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت امید دلائی تھی کہ اب شمسہ جلد ہی نارمل زندگی کی طرف آ جائے گی اور اب اس کو اپنے گھر والوں کی بہت ضرورت ہوگی۔ رقیہ خود اس کو سوپ پلاتی اور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بات چھیڑ دیتی۔ کبھی یہ پوچھتی کہ آج سوپ مزیدار بنا ہے کہ نہیں، کبھی ابراہیم کے اسکول کی باتیں شروع کر دیتی۔ شمسہ سنتی رہتی، اس کے چہرے سے محسوس ہوتا کہ وہ باتوں کا اثر لے رہی ہے۔ کبھی ہوتا وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی یا سر ہلا دیتی اور پھر تھک کر بے سدھ ہو جاتی۔ مگر ڈاکٹر صدیقی کا یقین اب سچ ہونے جا رہا تھا۔ انہی دنوں سجیلا کی برتھ ڈے آ گئی۔ رقیہ نے ایک کیک بنوایا اور اس پر سب بچوں کا نام لکھوایا۔ اور پھر یوسف اور رقیہ، انیلا، سجیلا اور ابراہیم کو لے کر شمسہ کمرے میں آ گئی۔ ایک ٹیبل پر کیک رکھا اور اوپر بہت خوبصورت کینڈل روشن کر دی۔ 4 بجے ڈاکٹر صدیقی اور نرس ماریا کے ہمراہ سب کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ آج نرس ماریا نے شمسہ کو نہلا کر پیلے رنگ کا وہ گلابی ڈریس پہنایا تھا جو رقیہ نے گھر سے اس کو بھیجا تھا۔ شمسہ کے چہرے پر آج رونق نظر آ رہی تھی، مانا اس کا رنگ بہت پیلا تھا۔ ابراہیم نے شمسہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اسے اپنے اسپورٹس ڈے کی پوری روداد سنا رہا تھا۔ شمسہ بہت دھیان سے سن رہی تھی، اور پھر جب ابراہیم نے جیب سے نکال کر اپنا میڈل دکھایا جو اس نے ریس میں فرسٹ آنے پر حاصل کیا ہے، تو شمسہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابراہیم بہت خوش تھا اور اس کی مسکراہٹ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ چلو آج میرے سارے بچوں کی سالگرہ ہے، رقیہ نے کیک والا ٹیبل شمسہ کے بیڈ کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ انیلا، سجیلا اور ابراہیم نے شمسہ کا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا، مگر موم بتی نہیں بجھائی۔ شمسہ کتنی دیر تکتی رہی اور پھر اس نے پھونک مار کر موم بتی بجھا دی۔ سارا کمرہ تالیوں اور کہکہوں سے گونج اٹھا۔ اور پھر واقعی شمسہ کی زندگی سے اندھیرا گل ہو گیا اور روشنیوں کا سویرا نمودار ہونے لگا۔ ہاسپٹل سے آنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر اس طرح کہ شمسہ کو بالکل اکیلا نہ ہونے دیتے۔ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھ جاتا اور اپنی کوئی نہ کوئی مصروفیت رکھ لیتا۔ کبھی رقیہ اس کو اپنے ساتھ کچن میں لے جاتی اور نئی نئی ترکیبیں استعمال کر کے مزیدار کھانے بنانا شروع کر دیتی۔ ابراہیم اس کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی پزل گیم شروع کر دیتا۔
انیلا اور سجیلا کبھی کپڑوں کے نئے ڈیزائن بنانے میں اس کی مدد حاصل کرتی، کبھی بالوں اور سکن کے لیے گھریلو ٹوٹکوں کے ساتھ تجربات ہوتے۔ یہ گھرانہ جس دور میں رہ رہا تھا وہ کچھ عجیب آنکھ مچولی کا زمانہ تھا۔ ہر بات ہوتی مگر کوئی بھی بات نہ ہوتی۔ کبھی شمسا کو لگتا کہ اس کو کچھ بولنا چاہیے، کچھ کہنا چاہیے، مگر کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون کیا کیا پردے ڈال رہا تھا۔ شمسا کو ہاسپٹل سے آئے ہوئے مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ ابراہیم کے میٹرک ایگزام ہونے والے تھے۔ وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ اس کا اپنا خواب تو انجینئر یا پائلٹ بننے کا تھا، مگر وہ خواب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ صرف اور صرف اپنی آپی کے خواب کو حقیقت دینا چاہتا تھا۔ اب وہ صرف ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ اب کی بار تینوں بہن بھائی صرف میڈیکل میں پڑھائی کر رہے تھے۔ انیلا نے ایف ایس سی فائنل اور سجیلا نے فرسٹ ایئر کا ایگزام دینا تھا۔ تینوں خوب محنت کر رہے تھے۔ شمسا رات کو دیکھتی کہ اس کے بہن بھائی اس کا خواب لے کر چل پڑے ہیں۔ شمسا سب کچھ دیکھتی اور سمجھتی تھی، مگر کچھ نہیں بولتی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک گرہ تھی جو کھل نہیں رہی تھی کہ رحیل نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ اس کو لگتا تھا رحیل بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوا ہے، ورنہ اور تو کوئی ایسی وجہ تھی ہی نہیں۔ شمسا کا بہت دل کرتا کہ وہ رحیل سے بات کرے، اس سے پوچھے اس کو کیا شکایت تھی، کیا شکوہ تھا، مگر اب وہ کس رشتے سے رحیل سے بات کرے۔ سارے رشتے ناتے تو اس نے ختم کر دیے تھے۔ اس کا ذہن یہ بات مان ہی نہیں رہا تھا، پر وہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ جب شمسا نے ہوش سنبھالا تو اس کو پتا چلا کہ اس کی دادی اماں کو وہی غم ساتھ لے گیا ہے جو اس کی جان کے در پہ تھا۔ یہ پہیلی سلجھنے سے سلجھ نہیں رہی تھی کہ آخر کیا ہوا تھا کہ اتنی قیامت اس گھر پر برپا ہو گئی۔ اس بے بسی اور بے کسی کی حالت میں شمسا اپنے خدا کے اور قریب ہو گئی۔ اپنے ماں باپ کی لاچاری اور مجبوری اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی، جو اس کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا بہانے بناتے تھے۔ گھر میں کمپیوٹر ہال میں رکھا گیا تھا، جس بچے کو ضرورت ہوتی وہ استعمال کر لیتا۔ شمسا نے اب کمپیوٹر پر بہت سی کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ جب وقت ملتا اور اس کا دل کرتا تو وہ بڑے بڑے رائٹرز کی کتابیں پڑھتی رہتی۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے اس کو بہت سی انگلش رائٹرز کی بہت سی اچھی کتابیں مل گئی، جنہوں نے اس کی زندگی کے انداز کو ہی بدل ڈالا۔ اس کو معلوم ہوا صرف وہی نہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات سے گزرے تھے، مگر ان مشکلات نے ان کو کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط کر دیا تھا۔ حالات سے ہار جانا کوئی زندگی نہیں، بلکہ ان سے مقابلہ کرنا ہی اصل بہادری اور زندگی ہے۔ اب شمسا کا زیادہ وقت مطالعہ میں گزرتا تھا۔ پھر اس نے بڑے بڑے مفکروں کی ویڈیو یا آڈیو سننا شروع کر دی۔ مذہب کے قریب تو پہلے ہی تھی، مگر اشفاق احمد، بانو قدسیہ اور واصف علی واصف کے بہت سے پروگرام یوٹیوب پر اس کو مل گئے، اور پھر اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ گیا کہ اس کو لگا کہ زندگی اس کے لیے بہت سے تحفے، بہت سی سوغات لے کر کھڑی اس کی راہ تک رہی ہے، مگر شمسا خود ہی اپنی مایوسی اور ناکام زندگی کے ایسے دور میں گول گول گھوم رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے شاید زندگی بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب شعور کی آنکھیں کھلی تو زندگی کے کتنے روشن رستے چاروں طرف کھلے پڑے نظر آئے۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا نے اس کے لیے کیا کیا وسیلے بنائے ہیں۔ اگر خدا نے اس کو زندگی عطا کی تھی تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس کی سوچ کو بدل گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ حقیقت سے منہ موڑنے سے سچائی چھپ نہیں سکتی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا۔ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب وہ ختم ہو گیا تھا۔ جو بھی تھا، جس کی بھی غلطی تھی، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، مگر آگے بہت کچھ تھا۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بن سکی تو کیا ہوا؟ تو کیا زندگی رک گئی تھی؟ کائنات کے رنگ ختم ہو گئے تھے؟ سب کچھ تو ہے۔ تو پھر اس نے اب سب کچھ لینا ہے۔ اس نے سب سے پہلے یہ غم ختم کیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکی۔ تو کیا ہوا وہ ڈاکٹر نہیں بنی؟ اس کو خدا نے زندگی، ہمت، طاقت دی ہے۔ وہ کوئی دوسرا راستہ چن سکتی ہے،
سب سے پہلے اس نے بایولوجی میں ماسٹر کرنے کا سوچا۔ پورا 1 مہینہ وہ ریسرچ کرتی رہی کہ وہ کہاں کہاں ایڈمیشن لے سکتی ہے۔ پھر اس نے پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا، جس سے وہ اپنے والد کے ہمراہ کالج میں ایڈمیشن کے لیے گئی۔ صرف شمسا ہی نہیں، اس کے باپ کے چہرے پر بھی ایک نیا عزم تھا۔ اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ اب وہ گھر والوں میں سب سے بات چیت کرتی، بہنوں اور بھائی کی پڑھائی میں مدد کرتی۔ پھر نئے سرے سے ایک نیا خواب، ایک نیا سویرا ہو رہا تھا۔ زندگی دونوں بازو پھیلائے اس کے لیے کامیابیاں لے کر کھڑی تھی۔ شمسا نے جب ماسٹرز کیا تو اس کے تینوں بہن بھائی میڈیکل کالج میں تھے۔ ماسٹرز کرنے کے بعد شمسا نے CSS کے ایگزام کی تیاری شروع کر دی۔ ایک نئی منزل اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ شمسا کے CSS ایگزام کی ڈیٹ آ گئی تھی جب ڈاکٹر صدیقی اپنے میجر بیٹے کے لیے شمسا کا ہاتھ مانگنے آ گئے۔ شمسا اب کی بار بھی خاموش رہی۔ ڈاکٹر صدیقی اس حادثے کے بعد اس خاندان سے اکثر پیشتر ملتے رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ مانگا تو شمسا کے والدین کو کافی حیرانی ہوئی، کیونکہ ڈاکٹر صدیقی ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیوی ڈاکٹر نفیسہ آرمی میں ڈاکٹر تھیں۔ امریکہ میں اپنی بیٹی کے پاس اس کی ڈلیوری کے لیے جا رہی تھیں کہ فضائی حادثے میں ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے پاس چلی گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا آرمی میں میجر کے عہدے پر فائز تھا۔ عدنان نے آرمی انجینئرنگ کالج سے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد وہ بہت زیادہ ڈسٹرب رہا تھا۔ ماں اور اس کا ساتھ بہت دوستانہ تھا۔ اس کی ماں بہت شفیق اور بہت نرم دل، بہت خوبصورت گفتگو کرنے والی خاتون تھی۔ ڈاکٹر نفیسہ کی دائمی فرقت نے پورے گھر کو یکدم ویران کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صدیقی اپنی ڈاکٹری میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی۔ ان کی بیٹی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ماں کی کمی کے ساتھ ساتھ اب زندگی میں بزی ہو گئی، مگر عدنان نے سب سے زیادہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس کیا۔ وہ کافی حد تک خاموش ہو گیا تھا۔ عدنان اب زیادہ تر اپنی ڈیوٹی میں رہتا اور بہت کم گھر میں آتا۔ جب وہ گھر میں آتا تو ڈاکٹر صاحب اپنے خوبصورت جوان بیٹے کو دیکھتے تو بہت شدت سے احساس ہوتا، کاش آج نفیسہ زندہ ہوتی تو اپنی بیٹے کی شادی کروا دی ہوتی۔ مگر وقت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اب پورے 5 سال بعد ان کی بیٹی مائرہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے خاوند کے ہمراہ پاکستان میں اپنی نند کی شادی پر آ رہی تھی۔ مائرہ نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، بابا اب آپ بھائی کے لیے کوئی رشتہ دیکھیں۔ اگر بھائی کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ اس کی پسند کی شادی کروا دیں۔ ماما ہوتی تو اب تک ہمارا گھر بچوں کی آوازوں سے گونج رہا ہوتا۔ مائرہ کی آواز بہت بھر آئی ہوئی تھی۔ ہاں، میری بھی یہی خواہش ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جب عدنان سے شادی کی بات کی تو عدنان خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ اس کی اندرونی کرب کا حال بتا رہا تھا۔ عدنان جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کو اس کی شادی کی کتنی تمنا تھی۔ عدنان بیٹے، تم کو اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، ہم خود رشتہ لے کر جائیں گے۔ نہیں بابا، یہ کام ماما کا تھا، اور اب جو آپ کی پسند ہوگی وہی میری پسند ہوگی۔ عدنان صدیقہ کا لہجہ بہت سلجھا ہوا تھا۔ عدنان جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے والدین ہیں اور اس کی پسند اور مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے بھی عدنان مزاجن بہت سادہ اور زندگی کو بہت آسان طریقے سے گزارنے کا قائل تھا۔ اس کے بڑے بڑے خوبصورت خواب نہیں تھے۔ اس کو معلوم تھا وہ ایک ہینڈسم اور پرکشش نوجوان ہے۔ آرمی نے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ عدنان ہمیشہ سے انسانی اخلاق کو خوبصورتی پر ترجیح دیتا تھا۔ اس کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسپورٹس میں، ٹینس میں وہ ماسٹر تھا۔ اس کو بے حد خوبصورت اور فیشنیبل ماڈرن لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں، اور آج کل اس کو صرف یہی لڑکیاں چاروں طرف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ایک بہت سلجھی ہوئی پڑھی لکھی لڑکی چاہتا تھا جو اپنے گھر کو اپنی پہلی ترجیح دے، اور یہی ایک خواہش کا اظہار اس اپنے باپ سے کیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ شمسا جتنی دیر ہاسپٹل میں رہی ڈاکٹر صدیقی اس کے انچارج رہے۔ انہوں نے اس لڑکی کی ساری زندگی کی کہانی سنی تھی اور اس کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے جو شاید دوسرے بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کو اس لڑکی کو
بہت اچھی لگی۔ ان کو شمسا بہت اچھی لگی۔ اس کے اندر بہت صبر اور ہمت تھی، ورنہ جس طرح ایک نہیں دو بڑے بڑے حادثے اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، یہ صرف خدا کا کرم تھا کہ وہ پھر نارمل زندگی گزارنے قابل ہو گئی تھی۔ اور اب ان کو پتہ چلا تھا کہ وہ ماسٹرز کے بعد CSS کی ایگزام کی تیاری کر رہی ہے۔ وہ شمسا سے رابطے میں تھے اور اکثر اس کو پڑھنے کے لیے مختلف کتابوں کے حوالے دیتے تھے جو ایگزام میں اس کے کام آئیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیٹے سے شمسا کی بابت ہر بات کھل کر کی۔ عدنان ان کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اس لڑکی کی کہانی بہت پر اثر تھی۔ اب عدنان اس لڑکی سے ملنا چاہتا تھا کہ وہ کون سی لڑکی ہے جو اتنی مضبوط اور اتنی صابر ہے اور جس سے اس کا بات اتنا متاثر ہے۔ شمسا کو معلوم نہیں تھا کہ ایک نہیں بلکہ 3 بار ایسا ہوا تھا جب وہ ڈاکٹر صاحب نے شمسا کو چیک اپ کے لیے اپنے روم میں بلایا تھا تو ہاسپٹل کے اس کمرے میں ایک نوجوان ایسا بھی ہوتا تھا جو ایک طرف کھڑا چپ چاپ شمسا اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنتا رہتا تھا اور شمسا کی طرف بہت غور سے دیکھتا تھا۔ شمسا ہمیشہ کی طرح بہت پرسکون نظریں چکائے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنتی اور ان کے سوالات کا بہت طریقے سے جواب دیتی۔ شمسا کا رکھ رکھاؤ، اس کی سادگی اور اس کے چہرے کی سچائی عدنان کو بہت اچھی لگی۔ عدنان کو شمسا بہت اچھی لگی، بلکہ خوبصورتی کا مفہوم کچھ اور ہی تھا۔ شمسا جب خاموش ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہی ہوتی تو اس کی بڑی بڑی غلافی آنکھیں لمبی پلکوں کی جھالر کے پیچھے چھپی رہتی۔ اس کا صاف شفاف چہرہ، چمکتا رنگ، ستواں ناک، واقعی وہ بہت پیاری تھی۔ خوبصورت کا لفظ اس کے لیے نہیں تھا، اس کی لفظ پیاری تھا جو اس پہ بہت جچتا تھا۔ وہ واقعی بہت پیاری تھی جو آنکھوں کو، دل کو اور سوچ کو بہت پیاری لگتی تھی۔ عدنان کو بھی شمسا بہت پیاری لگی۔ عدنان کو باپ کی پسند بہت پسند آئی اور عدنان کی رضامندی دے کر ڈاکٹر صاحب خود شمسا کے گھر میں گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی دوسرے طریقے سے یہ بات چیت کی جائے۔ یوسف اور رقیہ بہت حیران تھے کہ اتنے بڑے ڈاکٹر اور پھر ان کا اکلوتا بیٹا جو خود آرمی میں اتنا بڑا آفیسر ہے شمسا کے لیے دستے سوال کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت عزت افزائی ہے کہ آپ ہمارے گھر میں آئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ تو جانتے ہیں ہماری بیٹی شمسا کے ساتھ کیا کیا حادثے اور واقعے ہوئے ہیں۔ اب بڑی مشکل سے وہ پھر زندگی گزارنے قابل ہوئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے لیے شادی اور پھر نئے سرے سے ایک اور آزمائش صحیح رہے گی؟ یوسف نے رقیہ کی موجودگی میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا۔ یوسف صاحب، شمسا بیٹی بہت بہادر اور بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئی خطا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ شادی شدہ تھی اور اس کو طلاق دی گئی تھی۔ دنیا کو پتہ ہے، لیکن یہ تو صرف خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی کوئی خطا نہیں تھی، رقیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور دل میں سوچا کہ آج کل تو کنواری لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، اور پھر شمسا کی زندگی میں ایک چھوڑ دو بدنما داغ تھے۔ آپ اس بات کا فکر نہیں کریں، شمسا بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ میری بیٹی جیسی ہے۔ جب مجھے اور میرے بیٹے کو کوئی اعتراض نہیں تو باقی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ عدنان سے مل لیں اور اپنی تسلی کر لیں۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو یقین کریں بہت خوشی اور اطمینان کی بات ہوگی اور آپ کی شمسا بہت خوش رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب نے میاں بیوی کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم پہلے شمسا سے بات کریں گے اور پھر کوئی جواب دیں گے۔ دونوں میاں بیوی کا یہ فیصلہ تھا۔ ضرور، بالکل، آپ شمسا سے بات کریں، بلکہ میں خود بھی شمسا سے اس کی رضامندی معلوم کر لوں گا، اور پھر میرے بیٹے کے بارے میں آپ اپنا اطمینان کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ اگلے ماہ شمسا کی ایگزام ہے، آپ ابھی اس کو ڈسٹرب نہ کریں۔ ایگزام کے لیے شمسا بہت محنت کر رہی ہے، اس کے بعد اس سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تب تک آپ عدنان کے بارے میں اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عدنان کا وزٹنگ کارڈ یوسف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ
جو خدا کو منظور ہوگا۔ یوسف صاحب نے کارڈ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کیا آپ کی بات شمسا اپنی منزل پر پہنچ جائے گی؟ وہ CSS کا ایگزام دے پائے گی؟ اور کیا عدنان صدیقی کا پرپوزل اس کے لیے اچھا ہوگا؟ اس کے لیے سنیے اگلی قسط۔